امپورٹنس آف سوشل چینج. جب ہم امپورٹنس آف سوشل چینج کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سماجی تبدیلی کسی معاشرے میں آ رہی ہوتی ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے، کس طرح لوگ اس کو سگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں یا نہیں، اور کس طرح اس کو لوگ لیتے ہیں. اگر ہم اس کو تھوڑا سا تھیوریٹیکل پرسپیکٹو میں پہلے ڈسکس کر لیں، پھر ہم مثالوں سے اس پہ بات کریں گے. تو ایوولوشنری جو تھیری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پوری جو کائنات کی یہ ہسٹری گواہ ہے کہ ہر سوسائٹی جو ہے وہ سمپل سے کمپلیکس کی طرف موو کرتی ہے. جس طرح پہلے ہنٹنگ سوسائٹی تھی، پھر وہ پریمیٹو سوسائٹی میں بدلی، پھر وہ ایگریکلچر سوسائٹی میں بدلی، پھر وہ انڈسٹریل سوسائٹی میں بدلی. ہم نے دیکھا وہ انڈسٹریل سوسائٹی جو ہے پھر ٹیکنالوجیکل، اور پھر وہ جا کے انفارمیشن، اور پھر پوسٹ ماڈرن اور ماڈرنٹی کے تھاٹ ہمیں نظر آتے ہیں. اور ایک بات بڑی طے ہے کہ جو سوشل چینج ہے دیٹ لائز ایوری ویئر، دیٹ از نیچرل پروسیس، دیٹ از دیٹ کین ناٹ بی اسٹاپڈ. یہ چلنی ہے، یہ آتی رہے گی، اور اس کو اسٹیٹک معاشرے کو ہم کر نہیں سکتے. دوسرا اس کے اوپر تھاٹ جو ہے وہ ہے کہ جو چارلس ڈارون کی تھیری ہے، جس کو ہم ڈارونزم کہتے ہیں، وہ بایولوجیکل بیسیکلی فریم ورک ہے سمجھنے کا کہ کس طرح. تو جب ہم ڈارونزم کی تھیری کو دیکھتے ہیں اور اس کو ہم سوشولوجیکل کانٹیکسٹ میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو سوشیالوجسٹ نے اس تھاٹ کو سوشل ڈارونزم کا نام دیا ہے. تو آئیے چل کے آگے دیکھتے ہیں کہ سوشل ڈارونزم اور ایوولوشنری تھیری اور فنکشنلسٹ جو ہیں وہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. سوشل چینج کے حوالے سے جب ہم بات کریں کہ اس کا کس لیول پہ تبدیلی آتی ہے، اس کا سکوپ کیا ہوتا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے، اس میں اگر ہم سپیس کی بات کریں تھوڑی سی، تو یہ مائکرو لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، یہ میکرو لیول پہ بھی ہو سکتی ہے. یہ انسان کی زندگی میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور انسان کی معاشرتی جو زندگی ہے اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے. تیسری قسم کی جو تبدیلی ہے اگر ہم سپیس کے حوالے سے بات کریں تو وہ ہے مڈ لیول، جس کو میزو لیول بھی کہتے ہیں. مائکرو لیول ہے، میکرو لیول ہے، اور میزو لیول ہے. میزو مین کہ اس کی جو انفرادی زندگی ہے اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، اور اس کی اجتماعی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے. لیکن وہ تبدیلی جو ہے وہ ایبسولوٹلی نہیں ہے، بلکہ وہ مڈ لیول کی تبدیلی ہے، جس کو ایوریج ہم بات کرتے ہیں. دوسری جو چیز تبدیلی کے حوالے سے دیکھنے والی ہے وہ اس کا ٹائم سکیل ہے. اور جب ہم ٹائم سکیل کی بات کرتے ہیں تو وہ میڈیم لیول کی ہے، یا وہ لانگ ٹرم چلنے والی ہے، یا وہ بڑی شارٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لائف سٹائل آتے ہیں، وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں، شارٹ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، وہ سال 2 سال 2 مہینے 4 مہینے رہتے ہیں، پھر وہ فیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے آپ کو کلچرل جو ٹریٹس ملیں گے، کلچرل جس کو ہم کلچرل اسپیسیفکس بھی کہتے ہیں، وہ ملیں گے، وہ دیر پا ہیں، وہ سٹیبل ہو جاتے ہیں. اور وہ انسان صدیوں تک ان کلچرل جو پیٹرن ہے ان کو نہیں چھوڑتا. تو اس کے ٹائم کے حوالے سے وہ لانگ بھی ہو سکتی ہے، وہ شارٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ میڈیم بھی ہو سکتی ہے. تیسری جو چیز انتہائی اہم ہے اس کے حوالے سے وہ ہے اس کی سپیڈ. اب سپیڈ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تبدیلی ہے وہ اس کی جو سپیڈ ہے، اس کی پیس ہے، اس کی رفتار ہے، وہ سلو ہے یا بہت تیزی سے وہ آ رہی ہے. اگر ہم آئی سی ٹی کے کانٹیکسٹ میں بات کریں، آج کل کی جو آئی ٹی کی اور آئی سی ٹی کی جو ٹیکنالوجی ہے تو وہ فاسٹر ہے. اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو ود ان نو ٹائم ہمیں پتہ چلتا ہے آج کل کہ جو تبدیلی ہے وہ اس کی سپیڈ میں ایز این انجن آئی سی ٹی نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. تیسری اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تبدیلی بعض اوقات جو سوشل اور کلچرل اور اکنامک جو فریم ورک ہوتا ہے کسی سوسائٹی کا، اس میں فنڈامنٹل تبدیلیاں کر دیتی ہے. فنڈامنٹل تبدیلیاں مین کہ اس کے سسٹم کو فرام دی ایب انیشو، جس کو آپ کہتے ہیں فرام دا بگننگ، اس کو اس کے فریم میں تبدیلی لے گا جاتی ہیں. بہت ساری تبدیلیاں کاسمیٹکس ہوتی ہیں، ٹیمپریری ہوتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ آتی ہیں اور وہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں وہ فیڈ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
اس کے ساتھ اگلی چیز ہے کہ ڈائریکشن آف چینج کیا ہے، کہ جو چینج آ رہی ہے وہ چینج ہمیں کیا ریٹروسپیکٹو کانٹیکسٹ میں لے کے جا رہی ہے یا فارورڈ لکنگ لے کے جا رہی ہے؟ کیا ہم پیچھے جو آلریڈی 200 سال پہلے جو تبدیلیاں آئی، جو آلریڈی جو نالج تھا، جو وہاں پہ ٹیکنالوجی تھی، ہم نے ان کو اڈاپٹ کرنا ہے، یا ہم نے انوویٹیولی، ایکٹیولی، پرو ایکٹیولی سوچ کے آگے فارورڈ دیکھنا ہے؟ تو وہ تبدیلی کی جو ہے وہ ڈائریکشن ہمیں نظر آتی ہے۔ نیکسٹ جو تبدیلی ہے وہ ہے کانٹینٹ میں تبدیلی، جس کو آپ کہہ لیں کانٹینٹ مین کہ جو آپ کے پاس آلریڈی ایک نالج ہوتا ہے ہر سوسائٹی کے اندر، اس کی روایات ہوتی ہیں، اس کی اقدار ہوتی ہیں، اس سے جو بھی اس کے مذہبی کہہ لیں تعلیمات ہوتی ہیں، ان کے اندر ان کے کانٹینٹ میں جو تبدیلی آتی ہے وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تبدیلی اس میں آتی رہتی ہے اور کانٹینٹ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اگر ہم آج کی سوشیالوجی کی بات کریں یا اگست کومتے کی سوشیالوجی کی بات کریں تو سبجیکٹ میٹر میں ایک بہت زیادہ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ 200 سال کے اندر جو سوشولوجیکل تھاٹ، تھیریز، سبجیکٹ میٹر وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ جو چینج آ رہی ہوتی ہے بنیادی طور پہ اس کا امپیکٹ کتنا ہوتا ہے، کہ وہ سوسائٹی کے اندر جو امپیکٹ ہے وہ کس طرح کا دے رہی ہے۔ کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ پرامن، سلو پیس کے ساتھ کنسسٹنٹ وے سے آتی ہیں، سوسائٹی اکارڈنگلی اڈیپٹیشن کرتی جاتی ہے اور ان کو اڈاپٹ کر لیتی ہے، بے شک وہ ماڈیفائڈ فارم میں ہو یا بے شک ایز اٹ از ان کو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن بہت ساری تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جو وائلنٹ ہوتی ہیں، جن کے اندر سوسائٹی کا جو سوشل فیبرک ہے، سوشل آرڈر ہے، سوشل ایکولیبرم ہے، یا اس کا ایک سماجی وہاں پہ جو ایکولیبرم ہوتا ہے، ایک آرڈر، اس کو وہ ڈس آرڈر میں، ڈسرپشن میں، ڈیوسٹیشن میں تبدیل کر لیتی ہیں۔ تو وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ وائلنٹ قسم کی تبدیلیاں کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو چینجز آتی ہیں وہ انڈیویجول لیول پہ، مائکرو لیول پہ جب آتی ہیں تو انسان کے جو بیہیورل چینجز ہیں اس کی ماڈیفکیشن، آلٹریشن وہ بے شمار ہوتی ہیں۔ نالج جنریشن کے اوپر اس کا امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، سوشل اور کلچرل جو فریم ورک ہے اس کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس کو ایز این انڈیویجول، ایک انڈیویجول لیول پہ ہم نے کون سے ڈیسیژن اور میئرز لینے ہیں کہ ہم پراپرلی اور افیکٹولی اور ایفیشینٹلی اور پرو ایکٹیولی ہم ان تبدیلیوں کو رسپونڈ کر سکیں۔ دوسرا، جب کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس میں وہ آپ کا کولیکٹیو لیول ہے۔ کولیکٹیو لیول سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سوشل انسٹیٹیوشن اور سوشل سٹرکچر ایز اے کولیکٹیو باڈی کس طرح اس کو رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے۔ کہ آپ فار ایگزامپل کوئی تبدیلی آتی ہے تو آپ ریلیجن ایز این انسٹیٹیوشن کس طرح رسپونڈ کرتا ہے، آپ کی فیملی ایز این انسٹیٹیوشن کس طرح رسپونڈ کرتی ہے۔ اور تبدیلی کے لیے بنیادی نقطہ یہ سمجھ لیں کہ جو سوشل جو ریسرچ ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ، کیونکہ جب تک ہم کسی سوشل چینج کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک ہم اس کے اوپر جو سوشل ریسرچ نہیں کریں گے، کیونکہ سوشل ریسرچ ہمیں بتائے گی کہ وہ جو سوشل نیٹ ورکس ہیں، جو گروپنگ ہے، جو انڈیویجول معاملات ہیں، جو ایجنسی ورسز اسٹرکچرل ایشوز ہیں، وہ اور سوشل اسٹرکچر انٹریکشن میں کیا تبدیلی آ رہی ہے وہ ہمیں بتائے گی۔ اور پھر اور ایک اہم جو کام وہ کرے گی کہ اس کے نتیجے میں، تبدیلی کے نتیجے میں جو ہمارے پرابلم آ رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں ایفیکٹو اسٹریٹجی اور پلاننگ کرنے میں بھی وہ جو ریسرچ ہے ہماری مدد کرے گی۔